بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت کے حوالے سے مفید گھریلو ٹوٹکے۔ شدید گرمی میں رات کی نیند بہتر کرنے میں مددگار 10 مشورے۔ اس وقت کئی مقامات پر درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کافی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال سمایا ہوا ہے کہ رات کے اوقات میں بہتر نیند کیسے سویا جائے۔ دن میں مت سوئیں۔ زیادہ درجہ حرارت ہمیشہ دن کے اوقات میں تھوڑا سست کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ کہ ہم اپنے جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو منظم کرنے کے لیے زیادہ توانائی صرف کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر رات کے وقت گرمی کی وجہ سے آپ کی نیند میں خلل واقع ہوا ہے تو کوشش کیجیے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دن میں مت سوئیں، کیونکہ گرمی میں دن کے وقت نہ سونا اس لیے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے اگلی رات کو آپ کو نیند میں دشواری نہیں ہوتی۔ اوقات کار: گرم موسم میں آپ کا دل اپنی روزمرہ کی عادات کو بدلنے کو کرتا ہے، مگر ایسا مت کیجیے کیونکہ ایسا کرنا آپ کی نیند کو متاثر کر سکتا ہے۔ اپنی روزانہ کی روٹین کے مطابق سونے کے لیے لیٹیں اور روزمرہ کے دوسرے کاموں کو بھی ان کے اوقات پر کرنے کی کوشش کریں۔ سونے سے قبل وہ تمام کام کریں جو کرنا آپ کی روٹین ہے۔ ٹھنڈا رہیے۔ بنیادی بات یاد رکھیں، ایسے تمام اقدام کریں جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ رات کے اوقات میں آپ کے سونے کا کمرہ مناسب ٹھنڈا ہے۔ دن کے اوقات میں سونے کے کمرے کی کھڑکیوں پر پردے ڈال کر رکھیں تاکہ سورج کی روشنی براہ راست کمرے میں داخل نہ ہو سکے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سورج کے رخ پر واقع تمام کھڑکیوں کو بند رکھیں تاکہ گرم ہوا اندر داخل نہ ہو سکے، مگر رات کو سونے سے قبل تمام کھڑکیاں کھول دیں تاکہ ہوا کا گزر ہو سکے۔ بستر کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے بستر پر کپڑے کم سے کم اور ایسے رکھیں جنہیں برتنے میں آسانی ہو۔ کاٹن کی چادریں استعمال کریں۔ کاٹن کی چادریں پسینہ بآسانی جذب کر لیتی ہیں۔ جب سونے کے کمرے کا درجہ حرارت زیادہ ہو تو ہمارا جسمانی ٹمپریچر رات کے دوران کم ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہمیں سردی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ پنکھے: گرم موسم میں چھوٹے پنکھے کا استعمال عقل مندانہ فیصلہ ہو سکتا ہے، خاص کر اس وقت جب آب و ہوا گرم مرطوب ہو۔ پنکھے کا استعمال پسینے کو خشک کرنے اور جسمانی درجہ حرارت کو منظم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پنکھا نہیں ہے تو آپ پانی کو گرم رکھنے والی بوتل میں برف والا ٹھنڈا پانی رکھیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ فریج میں اپنے موزے ٹھنڈے کیجیے اور سوتے وقت انہیں پہن لیجیے۔ پاؤں کو ٹھنڈا رکھنا آپ کے جسم اور جلد کے درجہ حرارت کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ پانی کا باکثرت استعمال کریں۔ دن کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، تاہم سونے سے تھوڑی دیر قبل زیادہ مقدار میں پانی پینے سے گریز کریں۔ آپ غالباً پیاسا اٹھنا پسند نہیں کریں گے، مگر آپ یہ بھی پسند نہیں کریں گے کہ رات سونے سے قبل زیادہ پانی پینے کی وجہ سے الگ صبح آپ کو باتھ روم جانا پڑے۔ کیا پینا ہے اس کا دھیان رکھیں۔ سافٹ ڈرنک کے حوالے سے محتاط رہیں۔ زیادہ تر سافٹ ڈرنک میں کیفین پائی جاتی ہے جو ہمارے مرکزی نروس سسٹم کو متحرک کر کے ہمیں جاگنے پر مجبور کرتی ہے۔ پرسکون رہیے۔ اگر آپ کو نیند آنے میں دشواری کا سامنا ہے تو اٹھیے اور کچھ ایسا کیجیے جو آپ کو پرسکون کر دے۔ کتب بینی کیجیے، کچھ لکھیے یا ایسے موضوع ہی طے کر کے رکھیں۔ پرسکون رہنے والا کوئی بھی کام کر کے جب آپ کو نیند آنے لگے تو بستر پر جا پر لیٹ جائیں۔ زیادہ درجہ حرارت آپ کے جسم کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ پانی کی کمی: زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تاکہ زیادہ پیشاب، پسینے اور نظام تنفس میں ضائع ہونے والی انرجی بحال ہو جائے۔ زیادہ درجہ حرارت یہ ان لوگوں کے لیے مسئلے کا باعث بن سکتا ہے جنہیں دل یا سانس کے اعراض لاحق ہیں۔ اس کی علامات میں جلد میں سنسنی، سر درد اور متلی شامل ہے۔ تھکاوٹ یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے جسم سے پانی اور نمکیات کا اخراج ہوتا ہے۔ کمزوری، کشی کی سی کیفیت اور عضلات میں اکڑاہٹ کا شکار ہونا اس کی چند علامات میں کچھ ہیں۔ ہیٹ سٹروک جب جسم کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زائد ہو جاتا ہے تو ہیٹ سٹروک کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی علامات تھکاوٹ جیسی ہو سکتی ہے، مگر اس کا شکار شخص ہوش و حواس کھو سکتا ہے، جلد خشک اور پسینہ آنا بند ہو سکتا ہے۔ بچوں کا خیال رکھیں۔ بچے عموماً گہری نیند سوتے ہیں، تاہم خاندان کے دیگر افراد کے موڈ یا روزمرہ روٹین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا ان پر بہت جلد اثر ہوتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ عمومی سونے اور نہانے کے اوقات کی پابندی کریں اور گرمی ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نیا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ شیر خور بچے آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آیا وہ
زیادہ گرمی محسوس کر رہے ہیں یا سرد، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے درجہ حرارت کو چیک کرتے رہیے۔ بچے زیادہ تر 16 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان سو سکتے ہیں۔ جس کمرے میں بچہ سو رہا ہوتا ہے وہاں تھرمامیٹر نصب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ماتھے یا پیٹھ کو چھو کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا وہ گرم تو نہیں ہے۔ اس پر قابو پائیں۔ روزمرہ زندگی میں بہتر انداز میں کام کرنے کے لیے ہم میں سے کافی لوگوں کو 7 سے 8 گھنٹے کی اچھی اور پرسکون نیند کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم کئی لوگ 1 یا 2 رات کی پریشان کن نیند کے بعد بھی بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں، اگرچہ اسی صورت میں آپ عام دنوں سے زیادہ جمائیاں لیتے ہیں، مگر آپ بہتر رہ پائیں گے۔ یہ تمام مشورے کلینیکل لیب ریسرچ یونٹ کے سابقہ ڈائریکٹر پروفیسر کیون مارگن کی سفارشات پر مبنی ہیں۔ جسم میں موجود ایک چھوٹے سے عضو میں خرابی خواتین میں موٹاپے، بانجھ پن اور ماہواری میں بے ضابطگی کا سبب بن سکتی ہے۔ انسانی جسم ایک مشین کی مانند ہے جس کے درست چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر پرزہ درست کام کر رہا ہو۔ بعض اوقات کسی بھی پرزے میں معمولی سی خرابی بھی اس کے اندر بڑے مسائل پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک خرابی تھائرائیڈ گلینڈ سے نکلنے والے ہارمونز کی بے اعتدالی ہوتی ہے جس میں دنیا کے 12% افراد مبتلا ہیں۔ خواتین میں یہ تناسب مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تھائرائیڈ ہارمون جسم میں میٹابولزم، نمو اور توانائی کی تقسیم کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس ہارمون کی خرابی 2 طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک صورت میں تو اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسری صورت میں اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ جسم میں کئی قسم کے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ہائپر تھائرائڈزم یا ہائپر تھائرائڈز، بعض اوقات تھائرائیڈ گلینڈ زیادہ مقدار میں تھائرائڈز پیدا کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں تھائرائڈز کی مقدار نارمل حد سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کو خون کے ٹیسٹ سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ علامات: اگر خون میں تھائرائڈ کی مقدار نارمل لیول سے زیادہ ہو تو جسم میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح ہوتی ہیں: وزن کی کمی، اگرچہ آپ نارمل مقدار میں بھوک لگنے پر کھانا کھا رہے ہوں، اس کے باوجود وزن میں واضح کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، یہاں تک کہ 1 منٹ میں دل 100 دفعہ سے زیادہ دھڑک سکتا ہے۔ تیسری بات، پریشانی، ذہنی دباؤ میں جلدی مبتلا ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جانا۔ چوتھی بات، ہاتھوں اور پیروں میں کپکپاہٹ۔ پانچویں بات، ماہواری میں بے ضابطگی۔ چھٹی بات، گرمی سے حساسیت۔ ساتویں بات، ہر وقت تھکن کا محسوس ہونا۔ آٹھویں بات، رات کو سونے میں مشکل محسوس کرنا۔ نویں بات، جلد کا پتلا اور نازک ہو جانا۔ اور 10ویں بات، بالوں کا کھردرا اور بے رونق ہو جانا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔